بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بمبئی پہنچ کر ایک آٹو رکشہ کے ذریعے گھر پہنچا تو رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ تاہم سچن سے دو ہاتھ کرنے کے لیے میرا اسی وقت نیوی نگر پہنچنا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی پیاری ٹیکسی کو نیند سے جگایا اور کافی تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سچن کے کوارٹر پہنچ گیا۔ وہ یقیناً مطمئن ہو چکا ہوگا کہ میں اب نہیں آؤں گا، لیکن مجھے اس کے تاثرات میں تعجب کی جھلک دکھائی دی۔ البتہ وہ میرے مزاج کی برہمی بھانپنے میں ناکام رہا۔ چنانچہ اس کی نشستگاہ میں پہنچ کر میں نے ریوالور کی نال اچانک اس کی کھوپڑی پر رکھ کر گھوڑا پیچھے ہٹایا تو اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہ بمشکل بول پایا، یہ بھگوان کے لیے۔ میں نے ڈپٹ کر اس کی بات کاٹی۔ لگتا ہے تم کو اپنی زندگی سے پریم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا کام تو لگ بھگ پورا ہو ہی چکا ہے، اب تم نرخ کا ٹکٹ کٹواؤ۔ میرے لہجے میں شاید کچھ زیادہ ہی گرمی تھی۔ بری طرح گھگھیاتے ہوئے اس نے التجا کی، میری غلطی تو بتا دو، میں نے تو تمہاری ہر آگیا کا پالن کیا ہے۔ میں نے بدستور خونخوار لہجے میں کہا، میں نے تمہیں شروع میں ہی خبردار کیا تھا کہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تمہارا بہت برا انجام ہوگا، لیکن لگتا ہے تم نے میری بات کو مذاق سمجھا تھا۔ یہ سن کر اس نے جلدی سے کہا، پرنتو میں نے تو کوئی دھوکہ نہیں دیا، سوگند لے لو۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، سوگند نہیں، تیرے پران لینے ہیں مجھے، گولی اندر بھیجا باہر۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں ٹریگر پر دباؤ بڑھا رہا ہوں۔ اس کا چہرہ یکلخ سفید پڑ گیا اور وہ جان بخشی کی فریاد کرتے ہوئے باقاعدہ رونے لگا۔ اس دوران وہ اپنا قصور بھی پوچھ رہا تھا۔ میں نے ریوالور کی نال اس کی پیشانی پر مزید گاڑتے ہوئے پوچھا، میں نے کل رات تم سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ نیل کھنٹ دلی کب جائے گا، یاد ہے تمہیں؟ تم نے کیا جواب دیا تھا؟ سچن بنڈاری کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تھوک نگل کر حلق تک کرتے ہوئے اس نے کہا، میں نے بتایا تو تھا۔ میں نے اچانک الٹے ہاتھ سے اس کے منہ پر ضرب لگائی جو غیر ارادی طور پر اتنی زوردار ثابت ہوئی کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ہونٹوں کے کنارے سے خون کی چھوٹی سی ندیاں بہہ نکلی۔ اس وقت اس کی حالت مجھے ویسے ہی لگی جو گلے پر چھری پھرنے کے منتظر بکرے کی ہوتی ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفو پر وقت آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ میں نے دہشت کی فضا مزید سنگین بنانے کے لیے بائیں ہاتھ سے اس کا گربان پکڑ کر جھٹکا دیا۔ تم نے امریکی شراب کے نشے میں سچ اگل دیا، ورنہ تم تو مجھے دھوکہ دینے میں سمپل ہو گئے تھے۔ میں انتظار کرتا رہ جاتا کہ کب نیل کھنٹ راجدھانی جائے گا اور تم اس کے کاریالے جا کر فوٹوگرافی کر کے لاؤ گے اور وہ منگلوار کو دلی کا چکر لگا کر واپس بھی آ جاتا۔ مجھے لگا یہ الفاظ سنتے ہی اس کی رگوں سے خون غائب ہو گیا ہے۔ میں نے گربان کی گرفت مزید سخت کی، لیکن شاید اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یک لخت وہ بلبلا اٹھا، بھگوان کے لیے مجھے شمع دے دو، وہاں ایسا کام کرنا نشچت روپ سے بہت بھاری جوخم بھرا ہے، پھنس جاؤں گا میں ڈر گیا تھا۔ میں نے یک بستہ لہجے میں کہا، تم تو پہلے ہی گلے تک پھنس چکے ہو سچن بنڈاری، اب تو تم پر بندوق اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کی دہشت اور حیرت بھری نظروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ریوالور کی نال اس کی پیشانی سے ہٹانے کے ساتھ اس کا گریبان بھی چھوڑ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تمہیں ناؤ سینا میں بہت سال ہو گئے ہیں نا؟ نیول انڈین ایکٹ 1957 تو پڑھا ہوگا۔ اس کی نظروں میں بدستور سوال منڈلاتا دیکھ کر میں نے کہا، چلو میں یاد دلا دیتا ہوں، تم اس کے سیکشن 38 یعنی اپنے محکمے کے خلاف جاسوسی پر سزائے موت اور سیکشن 39 یعنی کوئی راز دشمن کو پہنچانے، سیکشن 40 دشمن سے کوئی مواصلاتی رابطہ رکھنے، دونوں پر عمر قید کے حقدار بن چکے ہو، جبکہ محکمے کی سمپتی کے بیجا استعمال وغیرہ پر سزائیں علیحدہ تمہارے لیے لکھی جا چکی ہیں۔ مجھے لگا کہ سانس اس کے سینے میں رک چکی ہے اور وہ اب بھی ڈھیر ہو جائے گا۔ میں نے اسے بالکل چت کرنے کے لیے بات جاری رکھی، تمہیں موت کے منہ میں بھیجنے کے لیے تو مجھے گولی چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تمہارے باس نیل کھنڈ کو ایک فون کرنے سے کام ہو جائے گا۔ مجھے پتا ہے وہ تمہارے خون کا پیاسا ہے،
تمہیں دھتکارنے اور اپمان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے جان لڑا دے گا۔ سچن بھنڈاری کئی لمحوں تک بت بنا بیٹھا رہا۔ بالآخر مردہ لہجے بولا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، پہلی بات یہ کہ تم کموڈور نیل کھنڈ کے دلی روانہ ہوتے ہی اس کے دفتر میں جاؤ۔ وہاں کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر لیکن پوری احتیاط سے تمام ڈاکومنٹس کی فوٹوگرافی کرو، اور دوسرے یہ کہ آئندہ ایسی کوئی بھی چال بازی سے باز رہنے کا اٹوٹ وچن کرو۔ اس نے بلا چوں و چرا میری ہدایت پر حرف بہ حرف عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میں اس سے کیمرہ لے کر غسل خانے میں گیا، استعمال شدہ رول نکالا اور دوسرا رول ڈال کر کیمرہ ایک بار پھر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ سستے میں جان چھوٹنے پر کچھ مطمئن نظر آ رہا تھا، چنانچہ میں نے اسے ایک اور جھٹکا دینا مناسب سمجھا۔ میں نے گھر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اچھا ایک بات بتاؤ سچن جی۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سنا ہے ایلفسٹون ہوٹل والی شریمتی کامنی کی طرح آرتی دیوی کی چچا زاد بہن سپنا سے بھی تمہارا بہت پوتر رشتہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پر گویا ایک بار پھر منو برف گر گئی۔ مجھے لگا کہ وہ لرز رہا ہے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن آواز حلق میں پھنس گئی۔ میں نے بات جاری رکھی، مجھے وشواس ہے آرتی دیوی اپنے جیجا جی سے سپنا کے سپنوں جیسے سمبند کا سن کر بہت خوش ہوگی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس پر مزید تیر چلاتا، لہٰذا اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میں اس کے گھر سے نکل آیا اور کسی قابل ذکر واقعے سے دوچار ہوئے بغیر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ تھکن سے چور حالت میں بستر پر دراز ہو کر میں نے نیند کو خوش آمدید کہنا چاہا، لیکن تنہائی اور فراغت میسر ہوتے ہی وہ خلش دل پر زیادہ شدت سے خراش ڈالنے لگی کہ میں اپنی دانش میں اس خطرناک مشن پر بھرپور کامیابی حاصل کرنے کے باوجود در حقیقت سراسر ناکام ہی رہا ہوں۔ میں نے اس غریب سچن بھنڈاری کی زندگی بھی عذاب بنا ڈالی، لیکن اس تمام تگ و دو کا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے اضطراب کے عالم میں کروٹ بدلی اور ایک بار پھر سونے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے لگا کہ یہ شب جاگتے ہی گزرے گی۔ دل پر چھائی پسماندگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ کتنے ہی دنوں بعد شدت سے گھر والوں کی یاد بھی دل میں جاگ اٹھی۔ وہ کتنی شدت سے میری واپسی کے منتظر ہوں گے۔ میرے دوستوں کی محفلوں میں میری واپسی کے دن بھی گنے جا رہے ہوں گے۔ بے اختیار دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وطن واپس جا پہنچوں۔ ایسے مقصد کے لیے جان لڑانے کا کیا فائدہ جس کی کامیابی چند مقتدر افراد کی پسند ناپسند کی زد میں آ کر خاک میں مل سکتی ہو۔ ذاتی رنج سے قطع نظر میں پوری دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ اپنی قیادت کے درمیان ایسی باتیں جان کر مجھے دکھ سے زیادہ حیرت ہوئی تھی کہ اتنے اعلیٰ عہدوں پر قابض لوگ بھی خطرے کا ادراک نہیں رکھتے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں کہ ہمیں کتنے خطرناک اور کینہ پرور دشمن کا سامنا ہے، جو ہمارا وجود صفحہ ہستی سے مٹانے کے واحد نصب العین کے ساتھ دن رات اپنی جنگی قوت بڑھا رہا ہے، اور ہمارے بڑے اس سنگین حقیقت کا ادراک کیے بغیر آپس میں الجھنے میں مگن ہیں۔ پھر میں نے بالآخر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی، میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ بڑے منصبداروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے وطن کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے جان کی بازی لگاتے ہیں۔ میں نے جو کچھ کیا اپنے وطن کی خاطر کیا، اور اگر وہ بارآور نہ بھی ثابت ہوئے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کون جانے اب نہ صحیح 2-4 سال بعد INS وکرانت کی تباہی کا کوئی اور مناسب موقع ملنے پر میری اکٹھی کی معلومات میرے وطن کی تحفظ میں کام آ جائیں۔ صبح سویرے معمول کے مطابق اسلم مجھ سے فلم رول لینے کے لیے آ گیا۔ اس گھاگ شخص نے چند سیکنڈ میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے کے بعد ہی میری دلی کیفیت بھانپ لی اور چند ہی سوالوں میں میری حالت کا تجزیہ کر ڈالا۔ کیا ہوا چھوٹے بھیا؟ آج کچھ ڈاؤن نظر آ رہے ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ گھر والوں کی یاد تو نہیں ستا رہی؟ میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اسلم بھائی آپ نے درست اندازہ لگایا، دل کچھ اچاٹ سا ہو گیا ہے۔ گھر والوں کی یاد بھی آ رہی ہے۔ ویسے بھی اب یہ مشن تو تقریباً مکمل ہو گیا ہے، بس کموڈور نیل کھنڈ کے دفتر میں موجود کچھ دستاویزات کی فوٹوگرافی درکار ہے۔ اسلم نے میری بات سن کر اس بات میں گردن ہلائی، پھر کچھ سوچ کر کہا، پرندے کا نام رکھنے والے اس کموڈور کے نام سے ایک اور خبیث بدترین پاکستان دشمن ریٹائرڈ ہندوستانی فوجی افسر بریگیڈیئر مٹھو سنگھ کا تصور میرے ذہن میں ابھرتا ہے اور میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اسلم کی بات سن کر میں چونکا، مٹھو سنگھ؟ یہ کون ہے؟ اور اس کا خیال آنے پر آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ مجھے لگا کہ وہ چند لمحوں تک خاموش رہ کر اپنے مشتعل جذبات قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔
بالآخر اس نے کہا مٹھو سنگھ فوج سے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ لے کر سیاست میں آ گیا تھا اور اب وہ کانگریس کے ٹکٹ پر ریاستی اسمبلی کا رکن اور وزارت کا امیدوار ہے۔ اس کے خاموش ہو جانے پر میں نے پوچھا اس سے ناراضی کی وجہ تو بتائیں بھائی۔ اسلم نے کچھ دیر خیالات یکجا کرنے کے بعد گہری سانس لے کر کہا ہندوستان کی تقسیم کے وقت مٹھو سنگھ مہاراجہ پٹیالہ کی فوج میں محض لیفٹیننٹ تھا، جسے بعد میں پٹیالہ ریاست کے ہندوستان میں ضم ہو جانے کے بعد پہلے مہاراجہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بہت جلد کیپٹن اور پھر میجر اور کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ گربجن کا کہنا ہے کہ اس خبیث انسان نے اپنی سرکاری حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان کے مختلف حصوں خصوصاً مشرقی پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہجرت کرنے والے نہتے مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کر کے قتل عام اور لوٹ مار کرنے کے لیے درندوں کے جتھے ترتیب دے دیے تھے۔ میں نے اس کے آگے بولنے کا انتظار کیا۔ مجھے اس کے بارے میں پنجاب کے قصبے ترن تارن صاحب سے تعلق رکھنے والے میرے ایک بوڑھے آٹو ڈرائیور دوست گربجن ساندھو نے بتایا تھا، جو غالباً عمر کے تقاضوں کے تحت اپنی کرتوتوں پر شرمندگی ظاہر کرتا ہے۔ وہ مٹھو سنگھ کی انسانیت سوز سرگرمیوں کا چشمدید گواہ ہی نہیں، شریک بھی رہا ہے۔ گربجن کے مطابق مٹھو سنگھ شیطانی جتھوں کو سرکاری ہتھیار بھی مہیا کرتا تھا اور ان کا ہدف بننے والی مسلمان آبادی والی بستیوں اور بعد میں ہجرت کرنے والے قافلوں کی نشاندہی بھی انہی کے ذمہ رکھی تھی۔ اسلم کچھ لمحوں تک غالباً خیالات کو یکجا کرتا رہا۔ گربجن کے مطابق اسے بعد میں پتہ چلا کہ مٹھو سنگھ نے یہ سب شیطانی کارروائیاں صرف مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی کے جذبے یا دھرم کی محبت سے مجبور ہو کر نہیں کی تھیں، بلکہ ان کارروائیوں کی آڑ میں اس نے لوٹ مار کا بھاری مال بھی اٹھایا۔ تاہم اس نے سب سے زیادہ دولت اغوا کی گئی مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کی فروخت سے اکٹھی کی ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ وہ اسی ناپاک مال کے بل پر ایم پی یعنی ممبر اسمبلی بنا بیٹھا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔